17 سالہ لڑکی کالج کا یونیفارم پہنے، سر پر چادر لیے مناہل اپنے انکل آنٹی کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھی کھانے میں مصروف تھی۔ وہ معصوم اور بے حد بولنے والی لڑکی تھی جو اب بھی مسلسل بولتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، جب پیچھے سے آنے والی ایک بھاری آواز پر اس کی آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ اس نے مڑ کر فوری اس شخص کو دیکھا تھا جو سیاہ رنگ کے سوٹ بوٹ میں سیڑھیوں سے اترتا اسی طرف آ رہا تھا۔ بے اختیار مناہل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ وہ فوری رخ پھیرتے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ گڈ مارننگ ماما بابا، بھاری اور سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا، اور وہ مناہل خان کے برابر والی کرسی تھی۔ گڈ مارننگ لالا، ہمت کرتے اس نے کہا تھا۔ وہ پٹھان فیملی سے تھی تو اسے لالا ہی بلاتی تھی، جبکہ اس کا سنجیدہ پن اور بے رخی دیکھتے اسے غصہ بھی آیا تھا۔ رات وہ کسی طرح بات کر رہا تھا اور اب کس طرح سے پیش آ رہا تھا۔ جلدی ناشتہ کرو، جاتے ہوئے کالج تمہیں میں چھوڑ کر جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بغیر اس کی طرف دیکھتے بولا تھا، اور نوالہ مناہل کے حلق میں اٹکا تھا۔ اس شخص کے ساتھ جانا مطلب پتھر کی مورت بن کر رہنا تھا اور ڈانٹ بے وجہ کھانی تھی۔ آپ کیوں؟ ڈرائیور انکل ہیں کہاں؟ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ جھٹ سے بولی تھی، اس شخص سے اپنی جان چھڑوانے کی خاطر، لیکن ہمدان عالم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا، جس پر وہ پل بھر میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم سے پوچھا نہیں ہے، میں نے صرف بتایا ہے، جلدی کرو اور آج کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جایا کروں گا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا، اور اس کے لہجے میں مناہل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اسبات میں سر ہلاتے وہ ناشتے مصروف ہو چکی تھی۔ عالم صاحب اور ان کی بیگم نے مناہل کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ یہ تو روز کا ہی تھا، لیکن وہ حساس تھی، اس لیے زیادہ محسوس کرتی تھی، اور ان کی یہ اولاد مزاج میں شروع سے ہی ایسی تھی، اس لیے اسے کچھ کہنا بیکار تھا۔ جلدی باہر آؤ، انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا، رومال سے ہاتھ صاف کرتے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل کی آخری چند نوالے جلد بازی میں لیے تھے۔ کوئی بعید نہ تھی کہ وہ کہیں وہ لیٹ باہر آنے پر بھی اسے اچھا خاصا ڈانٹ دے اور کالج کا پہلا دن بھی روتے ہوئے گزر جائے۔ اپنے انکل آنٹی سے ملتے وہ باہر کی طرف آئی تھی، جہاں وہ پہلے ہی اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے ہوئے تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال دے گاڑی چلانے لگا تھا۔ مناہل نے سفر میں بور ہوتے ہوئے ایک نظر اس شخص پر ڈالی تھی، اور پہلی نظر سٹیئرنگ وہیل پر موجود اس کے گندے ہاتھوں پر پڑی تھی، جن پر سبز رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی کہ ان ہاتھوں میں کئی بار گند دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے چلا کر دوسروں کو مارتے ہوئے بھی تب سے وہ اس سے خوف کھاتی تھی۔ خیر وہ سمجھتی تھی کہ وہ آئی جی پی تھا، یہ اس کا کام تھا۔ نظر اس کے بازو سے ہوتے ہوئے چہرے کی طرف گئی تھی۔ گندمی رنگت اور سیاہ بال اس پر واقعی بہت اچھے تھے۔ وہ اسے شروع سے ہی ہینڈسم لگتا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا رویہ یاد کرتے ہوئے ایک دم سے غائب ہوئی تھی۔ وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ ایسے مت دیکھا کرو، اپنی زندگی عذاب میں ڈالو گی، وہ روڈ پر نظریں جمائے نرمی سے بولا تھا، جبکہ مناہل کی دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہوئی تھی۔ وہ نظریں باہر ہی رکھے ہوئے تھی، اس کی طرف دیکھنے کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی تھی۔ پوچھو گی نہیں کس طرح تمہاری زندگی عذاب میں آئے گی؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ اسے اکسانے لگا تھا۔ آپ کو کیا ملتا ہے مجھے خوفزدہ کر کے؟ آپ ڈراتے ہیں مجھے ہر وقت، اسے غصہ آیا تھا۔ یہ شخص کبھی باتوں سے، کبھی آنکھوں سے، تو کبھی قربت سے، ہر طرح سے اسے خوفزدہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ مجھے حق ہے تمہیں خوفزدہ کرنے کا، تمہیں دیکھنے کا، تمہیں ہنسانے رلانے کا، کچھ حق رکھتا ہوں میں، جو میں چند دنوں میں وہ حاصل کر لوں گا، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، لیکن مناہل سمجھ نہیں سکی اس کی بات۔ کیوں ہے وہ بہت
وہ بہت بری طرح سے چڑچڑے پن کا شکار ہوئی تھی۔ ہر وقت اس کا غصہ کرنا، روب جمانا، حق جتانا اب زہر لگنے لگا تھا۔ بھول گئی ہو تمہاری یہ زندگی میری ہی مہربانی ہے، ورنہ اب تک کہاں ہوتی، کس حال میں ہوتی، زندہ بھی ہوتی یا نہیں، کسے معلوم ہوتا کہ وہ بے رحمی سے بولا تھا۔ مناہل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور واقعی وہ اپنے انکل آنٹی کے پیار میں بھول جاتی تھی کہ وہ ان کا گھر کا حصہ نہیں ہے۔ ہمدان عالم نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر پل بھر کے لیے برا لگا تھا، لیکن اس کا اس طرح سے اس سے دور ہونا، اس کے حق جتانے سے چڑنا زہر لگتا تھا۔ 3 دن بعد تم 18 کی ہو جاؤ گی۔ اس نے جیسے اسے بات بدل کر کچھ کنفرم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، آپ کو کیا ہے، آپ نے کون سا مجھے برتھ ڈے وش کرنی ہے، وہ تب کر بولی تھی۔ ڈر اپنی جگہ، لیکن وہ جب زور دیتی تھی، اور ہمدان عالم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ نہیں، تمہاری اس برتھ ڈے پر تمہیں سرپرائز دینا ہے، وہ عام سے لہجے میں کہتے مناہل پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا تھا۔ مناہل نے رخ پھیرے، باقاعدہ سے اسے اچھے سے دیکھا۔ سرپرائز؟ اس نے جیسے کنفرم کرنا چاہا، اور ہمدان عالم نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ آپ اور سرپرائز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر جھٹکتے وہ واپس مڑ گئی تھی، اور ہمدان عالم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہمدان عالم کے سرپرائز میں اسی کی طرح ہوتے ہیں۔ کالج کے دروازے کے سامنے گاڑی رکی تھی، وہ فوری دروازہ کھولتے اترنے لگی تھی جب ہمدان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے روک دیا تھا۔ سامنے کی جیب سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس نے مناہل کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ مناہل کی نظریں اس کے بھاری ہاتھوں میں موجود اپنے نازک ہاتھ پر تھی۔ یہ ہاتھ اس نے دوسری مرتبہ تھاما تھا، ایک مرتبہ جب اسے اس جہنم سے نکال کر لایا تھا، اور دوسری مرتبہ آج تھا۔ مناہل کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، جبکہ ہمدان عالم سے یہ لا علمی میں ہوا تھا۔ اس نے فوراً مناہل کی نظروں کا تعاقب میں دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے فوری چھوڑ دیا۔ دونوں کے ہاتھ ایک غیر نوٹ بڑھائے، اور وہ فوری پکڑتے ہوئے بے حد تیزی سے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ وہ دل حد سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہمدان عالم نے خود کو پرسکون کیا تھا، تب تک اسے دیکھتا رہ گیا جب تک وہ کالج کا دروازہ پار نہ کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی اس نے بھی گاڑی اپنے منزل کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ صرف 15 سال کی تھی جب ایک آپریشن کے دوران ہمدان عالم نے اس 15 سالہ لڑکی کو سمگل ہونے سے بچایا تھا۔ اس 15 سال لڑکی کو سمگل ہونے سے بچایا تھا جب اس کے ماں باپ مارے جا چکے تھے۔ اس وقت ہمدان عالم کو وہ تنہا کی خوبصورت سی معصوم پٹھانی لڑکی بے حد پیاری لگی تھی۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ کسی ادارے پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ سکے، کیونکہ ان دونوں کا تحفظ فراہم کرنا تھا۔ کیونکہ ان دنوں تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ہی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسے گھر لانے کی وجہ اس کے ماں باپ تھے، جو ہمیشہ ایک بیٹی کی کمی محسوس کرتے تھے، اور ہمدان عالم کی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ تنہائی محسوس کرتے تھے۔ پہلے پہل تو وہ پریشان تھا اس کے ماں باپ اسے قبول کریں گے یا نہیں، لیکن انہوں نے بے خوشی سے قبول کر لیا، اور بالکل بیٹی جیسا پیار دیا تھا جیسے وہ معصوم اور کم گو سمجھ رہا تھا۔ چند دن میں ہی وہ ان کے ساتھ بے حد بولنے لگی تھی۔ ان کا بھی اس معصوم لڑکی کے ساتھ بے حد دل لگ گیا تھا، لیکن ہمدان عالم اس کے ساتھ ہمیشہ سختی سے پیش آتا تھا، جس پر اسے حساس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے تھے، جو ہمدان عالم کو اب تکلیف دینے لگی تھی، کیونکہ دل اس کا بھی لگ گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ۔ 3 دن بعد آج مناہل کی 18ویں سالگرہ تھی، اور چھٹی کا دن تھا۔ اس کے انکل آنٹی اسے صبح صبح ہی برتھ ڈے وش کر چکے تھے۔ شام میں اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا، جو ہمدان عالم کے نزدیک ایک انتہائی بچگانہ حرکت تھی، لیکن ان کے ماں باپ ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ ضرور کرتے تھے، وہ کیک کٹنگ ہی کیوں نہ ہو۔
خوشی تھی جبکہ آج چھٹی کا دن ہونے کے باعث وہ جانتی تھی کہ حمدان عالم دوپہر سے پہلے نہ تو نیچے آئے گا اور نہ ہی وہ اٹھنے والا ہے، مطلب سکون سے اپنا آدھا دن گزار سکتی تھی۔ 11 بجے کے قریب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر گارڈن میں آ گئی تھی۔ ملازمہ نئے آئے ہوئے پھولوں کو چھوٹے گملوں میں نکال کر زمین پر لگا رہی تھی۔ وہ بھی وہیں بیٹھتے ہی مٹی میں جگہ بناتے اپنی ان پھولوں کو لگانے لگی تھی۔ دھوپ کی روشنی میں اس کا سفید رنگت گلابی ہونے لگی تھی۔ اس کا سانس حلق میں اٹکا تھا، جیسے جب اس نے پیچھے سے حمدان عالم کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کتنا سخت ناپسند ہے اس کا مٹی میں ہاتھ مارنا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس کی سنجیدہ آواز کانوں میں کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے ہاتھوں کی، اس نے نرمی سے پوچھا، اور منائل کو حیرانی ہوئی کہ اس کے نرم لہجے پر میں پھول لگا رہی تھی۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا تھا، جاؤ ہاتھ دھو کر چادر لے کر آؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ منائل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، باہر، اور وہ بھی اس کے ساتھ؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس نے فوری پوچھا۔ تمہاری برتھ ڈے ہے نا، تو مجھے تمہیں سرپرائز دینا تھا۔ بھول گئی؟ سرپرائز کے نام پر ایک دم ہی خوشی آئی تھی چہرے پر، جیسے وہ تجسس میں چھپا گئی تھی۔ آپ سچ میں مجھے سرپرائز دینے والے ہیں؟ اسے یقین نہ تھا۔ اب تک اس شخص پر حمدان عالم نے سر اثبات میں ہلایا۔ اگر سچ نہ ہوا تو میں بابا سے شکایت کر دوں گی آپ کی۔ اس نے جیسے تنبیہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ چہرہ جھکا کر مسکرایا تھا۔ جو سرپرائز اسے دینے والا تھا وہ زندگی بھر نہیں بھولنے والی تھی۔ حمدان عالم نے گاڑی ایک شاندار عمارت کے آگے روکی تھی۔ اس عمارت میں اس کا ذاتی فلیٹ موجود تھا۔ گاڑی سے اترتے اس نے منائل کی طرف دروازہ کھولا اور چند لمحے گاڑی میں بیٹھے ہی کبھی عمارت کو کبھی حمدان کو دیکھنے لگی۔ باہر آؤ، اسے کہنے پر وہ خاموشی سے اتری تھی۔ چلو میرے ساتھ، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ حمدان بلڈنگ میں ایک لمحے نیچے ریسیپشن پر رکا تھا، پھر لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ منائل کو کچھ عجیب سا لگا تھا، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ حیران سی بھی تھی لیکن گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ حمدان عالم پر بھروسہ تھا اسے۔ بس تمہیں تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا۔ منائل نے چادر کا پلو مضبوطی سے تھاما تھا۔ لفٹ کے ان کا مطلوبہ فلیٹ پر رکی تھی۔ دونوں لفٹ سے باہر آئے اور اپنی فلیٹ کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا، اور منائل بھی۔ چلو میرے ساتھ، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ حمدان بلڈنگ میں ایک لمحے نیچے ریسیپشن پر رکا تھا، پھر لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ منائل کو کچھ عجیب سا لگا تھا، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ حیران سی بھی تھی لیکن گھبرائی ہوئی بھی تھی، تو حمدان عالم پر بھروسہ بھی تھا۔ بس تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا۔ منائل نے چادر کا پلو مضبوطی سے تھاما تھا۔ لفٹ ان کے مطلوبہ فلیٹ پر رکی تھی۔ دونوں لفٹ سے باہر آئے اور اپنی فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تھا، اور منائل بھی۔ سامنے لاؤنج میں کچھ لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، جبکہ حمدان مسکراتے ہوئے ان سے جا کر ملا تھا، اور اس کے فیلڈ کے ہی کچھ دوست تھے۔ ان کی بیگمات بھی تھیں ان کے ساتھ، لیکن سادہ سے کپڑوں میں۔ منائل نے حیرت سے نظریں دوڑاتے فلیٹ کو دیکھا تھا۔ کافی خوبصورت تھا، لیکن اسے سجایا کیوں گیا تھا؟ اور یہ سب بھی سفید رنگ کے سوٹ میں کیوں ملبوس تھے؟ وہ سمجھ نہیں سکی۔ منائل، سامنے کمرہ ہے، تم وہاں جاؤ، میں آتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، جبکہ وہ اب شک کی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیوں جاؤں میں وہاں؟ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سوال سے سچ ہوا تھا، جبکہ حمدان عالم کے دوستوں نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ہمارے درمیان تم کمفرٹیبل نہیں رہ سکو گی، تھوڑی دیر کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کے نرمی سے کہنے پر اس نے ایک نگاہ دیکھتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ وہاں آنے والے مزید کچھ لوگوں سے ملا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے الجھن سے چیزوں کو پٹک کر دیکھا تھا۔ کمرہ خوبصورت تھا، لیکن اس کا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ اسے اب حمدان کے ساتھ آنے پر کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب سا بندہ ہے، سرپرائز کے نام پر ان سے کیا امیدیں کر سکتا ہے بندہ؟ لگتا ہے اپنی کوئی میٹنگ کرنے آئے ہیں، فضول ہی میں ان پر بھروسہ کر کے آ گئی، اکتاہٹ سے کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تھی۔ کچھ وقت بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔
چادر مناہل کے سر سے سرک چکی تھی۔ اسے دیکھتے مناہل نے فوری چادر درست کی تھی۔ چلیں گھر، وہ فوری بولی تھی، یہاں عجیب سا لگ رہا ہے، جبکہ ہمدان عالم نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ جب بس چلتے ہیں، کچھ رہتا ہے وہ مکمل کر لیں، پھر چلتے ہیں۔ اس کی طرف بڑھا تھا، وہ چند قدم کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ نظریں اس لڑکی کے خوبصورت چہرے پر ٹکی تھیں، وہ بھی سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ کہنا ہے، بتانا ہے، جو بھی سمجھ لو۔ کچھ دیر تک کچھ لوگ اندر آئیں گے، تم چہرے پر چادر ڈال کر بیٹھو گی اور وہ جو کہیں گے تم بغیر کوئی لفظ کیے قبول کرو گی۔ جتنی مرتبہ وہ پوچھیں گے اتنی مرتبہ کہو گی، بس۔ اوکے۔ اپنی طرف سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مناہل کا دماغ پھرا تھا۔ آپ نے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ میں کوئی دودھ پیتی بچی ہوں جیسے میں جانتی نہیں ہوں کہ یہ کیا ہے؟ آپ میرا نکاح کروانے کے لیے مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، مجھے بغیر بتائے، اور آپ مجھے کسی کو بھی اٹھا کر دے دیں گے؟ آپ کے کہنے پر میں قبول کر لوں گی۔ اتنی ہی اگر میں آپ کو بوجھ لگی ہوں تو آپ بتا دیتے، خود چھوڑ دیتی آپ کا گھر۔ کسی کو دھوکے سے پھنساتے ہوئے آپ کو ذرا لحاظ نہیں آیا؟ نہیں رہوں گی میں اب مزید آپ کے گھر میں، اتنے احسان کا شکریہ۔ غصے سے کہتے وہ جانے لگی تھی جب ہمدان عالم کے لفظوں نے اس کے قدم روکے تھے۔ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہے، وہ پرسکون سا بولا تو منائی نے حیرت سے مڑتے اسے دیکھا تھا۔ آپ کے ساتھ میرا نکاح؟ آپ مجھے یہاں اپنے ساتھ نکاح کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں؟ اسے یقین آیا تھا۔ ہاں بالکل، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہیں کسی اور کو دے سکتا ہوں؟ نارمل سے لہجے میں وہ کہتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھتے کھڑا ہوا تھا۔ مناہل کو اس کے انداز پر مزید غصہ آیا تھا۔ لیکن آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چڑچڑی سی ہوئی تھی، ایسے کوئی محبت بھی نہ تھی ان کے درمیان۔ اس کا غصہ، ڈانٹ، پھٹکار سب یاد تھا۔ اس کی وجہ سے اگر تمہیں جانتی ہو کہ اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد جتنی چاہے وجہ جانتی رہنا۔ آج اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، وہ پرسکون تھا، جبکہ اس کے حصے کا تمام غصہ مناہل کو آ رہا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے آپ جیسے جلاد سے نکاح کر لوں گی؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا اور آخر پٹھان تھی، جبکہ اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش پر ہمدان عالم کو غصہ اور پیار آنے لگا تھا۔ تم کرو گے اور لازمی کرو گے۔ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ اس جلاد کی وجہ سے تم آج تک محفوظ ہو؟ اس کے لہجے کا اطمینان مناہل کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ بے شک سامنے کھڑا شخص کو وہ اپنے سحر میں جگڑ سکتا تھا، لیکن مناہل کو اس کی کوئی خاص محبت نہ تھی۔ ہاں احسانات تھے اس شخص کے۔ میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح، اور نہ میں اب رہوں گی آپ کے گھر میں۔ نہیں چاہیے مزید آپ کے احسان۔ اس نے رخ موڑا تھا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی میری مرضی کے بغیر۔ دروازہ لاک ہے اور چابی میرے پاس ہے۔ وہ اطمینان سے چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، جیب سے چابی نکالتے اسے دیکھا تھا۔ اس نے واپس اپنی جیب میں رکھی تھی اور مناہل بے بس تھی اور وہ واقعی شخص سے مقابلے میں نہیں اتر سکتی تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں لالا؟ بہن جیسی ہوں میں آپ کی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ میری بہن نہیں ہو تم، اور نہ میں نے کبھی سمجھا ہے۔ دوبارہ یہ لفظ نہیں کہنا، اس بار سختی سے بولا تھا۔ لیکن میں آپ کو لالا بلاتی ہوں، آپ نے مجھے بچایا تھا۔ اب آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ کے احسانات مجھ پر میں مانتی ہوں، لیکن یہ سب وہ پریشان سی تھی اور بے بسی سے کہتے وہ ہمدان عالم کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں ابھی بھی تمہیں بچا ہی رہا ہوں، تمہیں ان احسانات سے آزاد کر رہا ہوں۔ جس گھر میں کو تم کسی کا احسان سمجھ کر رہ رہی ہو، وہ گھر کی ملکیت تمہیں دے رہا ہوں، ہر حق دے رہا ہوں تمہیں مجھ پر، میری زندگی پر۔ صرف نکاح ہی تو ہے، میں کون سا ابھی شادی سے رخصتی کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو اپنا لالا سمجھا، میں نہیں کر سکتی۔ میں نے کبھی آپ کو دوسری نظر سے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو اچھی بات ہے، نکاح کے بعد اس نظر سے دیکھ لینا، ثواب ملے گا تمہیں۔ مما بابا کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ اگر انہیں معلوم ہو گیا ان کے گھر میں رہتے ہوئے وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ تمہیں ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ وہ ضدی بنی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ساری زندگی یہاں قید میں رہو۔ تم جانتی ہو مجھے، تم جب تک نکاح نہیں کرو گی یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، وہ لاپرواہی سے بولا تھا، اور منائل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ لالا؟
نیم آنکھوں سے اس نے ہمدان عالم کی طرف دیکھا تھا اور وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ مجبوری ہے، دیکھو سب موجود ہیں یہاں اس وقت جو ہمارے نکاح میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ صرف نکاح کر لو، باقی جو بھی ہو، جیسا بھی ہو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ زبردستی کرنے نہیں چاہتا تمہارے ساتھ، لیکن تم مجبور کر رہی ہو۔ پیار سے منت کر رہا ہوں، مان جاؤ، ایسا کوئی خامی نہیں ہے مجھ میں کہ تم انکار کرو پلیز۔ وہ واقعی اس بار بے حد نرمی التجائیہ لہجے میں بولا تھا۔ مناہل کا دل کچھ موم ہوا تھا، لیکن کہیں خدشات ابھی بھی دل میں موجود تھے۔ آپ اچھے نہیں ہیں، کیسے کر لوں آپ سے نکاح؟ اس نے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ وہ ہمدان عالم کو اس معصوم صورت سے بے حد پیار آیا تھا۔ تمہارے لیے اچھا بن جاؤں گا، بے اختیار بولا تھا۔ مناہل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں اس نکاح پر افسوس کا موقع نہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ تم جانتی ہو ہمدان عالم اپنا کہا پورا کرتا ہے۔ اس نے اسے یقین دلانے کی آخری کوشش کی تھی۔ مناہل کچھ سوچتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے فی الحال یہاں سے نکلنا تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے لیے احسانات اتارنے کا ذریعہ بھی یہی تھا۔ گڈ گرل، چلو اب یہاں بیٹھ جاؤ، چہرے پر چادر ڈال لو اور نکاح کے وقت مہربانی کر کے کوئی مسئلہ نہ کرنا، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ اس لڑکی سے کوئی امید نہ تھی۔ اسے پتا نہیں دل اس پر کیوں آ گیا تھا۔ آپ دھمکا رہے ہیں، اپنے آنسو کرتے ہوئے وہ غصے میں آتے بولی تھی۔ نہیں، گزارش کر رہا ہوں۔ اس نے لہجہ واپس نرم کیا۔ اس لڑکی کو منانے کے لیے کچھ بھی کرنا تھا۔ برائے مہربانی دل سے قبول کر لینا مجھے، بندہ برا نہیں ہوں، ہلکی آواز میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ مناہل نے اسے جاتے دیکھا۔ مشکل سے سب کے لیے قبول کرنا لیکن ناممکن تھا۔ اس کے لیے قبول کرنا لیکن ناممکن تھا۔ وہ برا نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں موجود خدشات ابھی تک نہ نکل رہے تھے۔ آج سے ہمدان عالم بالکل بدلا ہوا لگا تھا۔ خوش، نرم مزاج جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ بیڈ کی جگہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی، چادر چہرے پر ڈال لی تھی۔ دل عجیب سی لہ میں دھڑک رہا تھا۔ غم علیحدہ محسوس ہو رہا تھا، خوف علیحدہ محسوس ہو رہا تھا۔ جذبات کیا تھے وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھولا تھا، کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہمدان عالم بیٹھا تھا۔ نکاح خواہ نے مناہل سے ہمدان سے نکاح کے متعلق پوچھا تھا اور مناہل کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ کانپتی آواز سے وہ 3 بار قبول کر گئی تھی۔ ہمدان عالم نے شکر پڑا اور اس کے بعد ہمدان عالم نے اسے قبول کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے مناہل نے ان کے کاغذات پر دستخط کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ نکاح مکمل ہوا تھا۔ جب سب ہمدان عالم سے گلے ملتے اسے نکاح کی مبارکباد دینے لگے۔ کچھ لوگوں نے مناہل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھی اسے بھی مبارکباد دی، لیکن وہ اپنے خیالات میں نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے۔ اسے اپنا گھر، ماں باپ سب اس وقت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ سب اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ باہر ہمدان عالم مزید کچھ لوگوں سے ملا، ان سے مبارکباد وصول کی، مٹھائی بانٹی گئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد تمام لوگ ان سے ملتے جا چکے تھے۔ دروازہ بند کرتے اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا، اس لڑکی کو دیکھنا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ رو کر برا حال کر چکی ہے۔ نکاح نامے پر اس کے گرتے آنسو وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی توقع کے عین مطابق وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اب تک رو رہی ہوگی، حیران کن تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے ہمدان عالم کو دیکھتے غصہ آیا تھا۔ کیوں آئے آپ یہاں؟ جائیں یہاں سے۔ آپ اسے دیکھتے، وہ اونچی آواز میں بولی تھی، جبکہ اسے دیکھتے آج وہ صرف مسکرایا تھا۔ آج وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کی محرم شریک حیات بن چکی تھی۔ جسے چاہا تھا اسے وہ اپنا لیا تھا، اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا، چند لمحے سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی روئی آنکھوں کو وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا کچھ کہنے کا دل کر رہا تھا لیکن اس جلاد کو لیکن کہاں کچھ کہہ سکتی تھی۔ اب تو رشتہ جڑ گیا تھا اس شخص سے، وہ بھی عام نہیں۔ آگے ہوتے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا گیا تھا۔ مناہل کی دھڑکنیں رکی تھی، سانسیں تو پہلے ہی اٹکی ہوئی تھی، جبکہ اسے نازک سے وجود کو گلے لگا لیا۔ ہمدان عالم کو محسوس ہوا جیسے کائنات اس کے بازو میں سما گئی ہو۔ اس کے گرد حصار مضبوط کرتے اس نے نرمی سے اس کی کمر سہلائی تھی۔ نکاح مبارک ہو مسز ہمدان عالم۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ مناہل نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیا تھا۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں نہیں کہوں گی، وہ ضدی بنی تھی۔ تم کہہ بھی نہیں سکتی، تم میری مسز ہو۔
میں تو نہیں ہوں تو تمہارا ہاں شور ہسبینڈ ہنی کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کے موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر نرمی سے بولا تھا۔ کندھوں سے تھامے اسے سامنے کیا تھا۔ آپ اتنے نرمی سے بات کیوں کر رہے ہو آج مجھ سے؟ پہلے تو نہیں کرتے تھے۔ اس کے اتنی محبت بھرے لہجے میں وہ حیران ہوئی تھی۔ پہلے تم بیوی بھی نہیں تھی، محرم بھی نہیں تھی، نہ محرم تھی، تم سے ایسے ہی بات کرنا بنتا تھا۔ انگلیوں سے اس نے مناہل کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرنے چاہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹی تھی۔ عادت تھی اس شخص کے لمس کی۔ حمدان نے اس کو بازو سے تھاما تھا، اپنے قریب کیا تھا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کی جھجک کو وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اب اسے بھی تو عادی کرنا تھا نا اپنا۔ خود کو اس کا عادی ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ اپنا کہا پورا کرتے ہیں، لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ نظر جھکا کر گئی تھی، آنکھیں ابھی بھی نم تھی۔ کیا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ آپ سرپرائز کا بولتے مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، زبردستی نکاح کر لیا مجھ سے۔ آپ جھوٹے نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ وہ چڑی تھی اس شخص سے۔ پہلی بات یہ زبردستی نہیں تھی، تم راضی کیا تھا میں نے نکاح کے لیے، اور تم نے اپنی مرضی سے مجھے قبول کیا ہے۔ زبردستی کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا جھوٹ کہاں تھا؟ میرے خیال سے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز۔ وہ غصے ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے